السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجزیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے عوام کے سامنے جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے ضلع میں جو دھڑا بندی اور کاغذات نامزدگی جو آج جمع کروائے جا رہے ہیں، کل بھی اس کی تاریخ ہے، اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اس ڈسکشن کو فروٹفل بنانے کے لیے، قابل عمل بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں اور حالات حاضرہ کے اوپر اپنی کمانڈ رکھنے والے صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب حاضر ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں اس وقت ضلع بکھر میں، سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ساول نیٹ ورک اور محمد سبط الحسنین صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ موجودہ جو الیکشن کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ سبط الحسنین بھائی، الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد عملاً کاغذات نامزدگی کل سے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کل تو کوئی کاغذات جمع نہیں ہوئے، مگر آج NA 91، NA 92، PP 90، 91، 92 اور 93 پر کاغذات جمع ہو رہے ہیں، جن کا 4 بجے آخری ٹائم ہے۔ اور کل آنے والا کل یعنی 22 تاریخ کو سب سے زیادہ جو کاغذات جمع کرائیں گے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے سبط الحسنین بھائی، بڑی حیران کن بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین سے کہ اتنے فارم لیے گئے ہیں تمام حلقوں سے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی زکوٰۃ یا بیت المال کا فنڈ ملنے والا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ضلع بکھر میں جو تبدیلی کی فضا میں نے دیکھی ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے، اور وہ نوجوان نسل کی خواہش ہے کہ ہم الیکشن لڑیں، اور زیادہ تر نوجوان نسل ہی میدان میں آ رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بزرگ سیاستدان ہیں جو اس وقت کافی مدت گزار چکے ہیں اسمبلیوں میں، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ اب ہم آگے آئیں اور بکھر کے لیے کچھ کر سکیں، اور یہ بہت ہی ایک اہم بات میں نے جو دیکھی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ لیے گئے ہیں اور بہت زیادہ جو امیدواران ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، کیا یہ غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ کورنگ کینڈیڈیٹس، ایک کینڈیڈیٹ اپنے ساتھ دو اس نے کورنگ کینڈیڈیٹس رکھے ہوئے ہیں، کیا اس صورت میں یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سبط الحسنین بھائی، پہلے ہم نے کتنے الیکشن دیکھ چکے ہیں، یعنی 2 گروپ بھی الیکشن میں حصہ لیتے تھے، اور وہی کسی نہ کسی جو جماعت کا حصہ بھی بن جاتے تھے، یا جیتنے کے بعد آزاد حیثیت سے پھر وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ 3 4 گروپ ہر جگہ سے حصہ لے رہے ہیں، اور پھر کورنگ کینڈیڈیٹ کے علاوہ یعنی بے شمار ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں اور وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، جن میں مذہبی جماعتیں بھی بڑھ چڑھ کر اس دفعہ حصہ لے رہی ہیں اور تمام حلقوں میں اپنے کاغذات جمع کروائے جا رہے ہیں۔ جی، اس صورت میں اعلان بھی کافی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی آپ دھڑے بندی کی بات کر رہے تھے، گروپس کی بات کر رہے تھے کہ شروع سے جو بکھر کی سیاست میں 2 بڑے گروپس جو ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ اب دونوں گروپس کی طرف سے اپنے جو پتے ہیں تقریباً شو کر دیے گئے ہوئے ہیں، اور PP 92 پہ ابھی عوامی خدمت محاذ کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فائنل کر لیں گے ضلع کی تمام سیٹوں کے اوپر؟ یہ بھی ایک میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ اس دفعہ بڑے گروپوں کو بھی بہت مسائل درپیش ہے اس حوالے سے کہ وہ امیدوار ہی انہیں نہیں مل رہے۔ جو بڑے گروپ تو ہیں مگر وہ ان گروپوں کو امیدوار نہیں مل رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو نمانی گروپ ہے وہ ایک امیدوار 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی تک انہوں نے جو PP 93 ہے، نیا حلقہ ہے، وہاں سے انہوں نے امیدوار فائنل نہیں کیا، اور وہاں یعنی عامر عنایت شاہانی کو دونوں حلقوں میں اس وقت تک وہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، کاغذات جمع کروا رہے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کہ ابھی تک PP 93 سے فائنل ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح PP 99 جو ہے وہ بھی نمانی گروپ کا فائنل نہیں ہوا۔ اگر دیکھا جائے ڈھاڑلا گروپ کا تو انہوں نے بہت مشکل سے
پی پی 93 کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے، اور پی پی 92 کا جو فیصلہ ہے وہ تاحال نہیں کر سکے ابھی تک، مطلب ہے اس گروپ کا بھی. اسی طرح جو ان کا اتحاد ہوئے ہیں، یعنی پہلے عوامی خدمت محاذ صرف ان 3 سیٹوں پر مشتمل تھا، اور پھر 1 سیٹ کا اضافہ ہونے سے 4 سیٹوں تک مشتمل تھا. اب انہوں نے جو الحاق کیا ہے وہ عبد المجید خان خنان خیل سے، جو کہ دوسرے حلقے این 91 کے امیدوار ہیں، تو ان سے ان کا الحاق ہوا ہے. تو اس کے بعد عوامی خدمت محاذ بھی نمانی گروپ کی طرح ضلع بھر میں الیکشن لڑ رہی ہے، دوسرا گروپ نمانی گروپ الیکشن لڑ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو سانول میڈیا نیٹ ورک کے ناظرین ہیں، بکر ٹائمز کے پڑھنے والے ہیں، وہ مختلف ہمیں فیڈ بیک وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور حالیہ جو گزشتہ دنوں ڈھانڈلا اور خنان خیل اتحاد جو ہوا ہے، اس میں ان کے بعد جو بہت سارے جو ہیں چیما گوئیاں چل رہی ہیں کہ جناب ان شرائط کے اوپر ہوا ہے، اس کو بٹھا رہے ہیں، اس کو جو ہے نا امیدوار کو کھڑا کر رہے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ کن شرائط کے اوپر، یا غیر مشروط ہوا ہے؟ اصل میں سبت الحسنین بھائی، پہلے جو ٹکٹوں کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، اب اس وقت سوائے تحریک انصاف کے باقی کسی جماعت کے ٹکٹ کی کوئی اتنی ویلیو نظر نہیں آ رہی، اور میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے. موجودہ حالات میں ان کے انتخابی نشان جو ہے بلہ، وہ بھی متنازع بن چکا ہے. اب کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تھوڑی سی صورتحال آپ کو بتاؤں اگر، تو آپ دیکھیں کہ عرفان اللہ نیازی جب کامیاب ہوا تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے تو ہمیں مبارکباد کی اب خبر اشتہار کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا مبارکباد عمران خان کو دے اور بلے کو دے. ہم نے تو بلے کا نشان دیکھتے ہوئے مہر لگائی ہے، نہ کہ عرفان اللہ خان نیازی ہمارے سامنے کوئی ایسی اہمیت رکھتا تھا. تو اس طرح وہ جماعت ہے، اگر انہیں انتخابی نشان ہی نہیں ملتا اور الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر کسی اور جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے. مجید خان خنان خیل چونکہ ضلعی صدر ہیں، اور ضلعی صدر ہونے کے ناطے انہوں نے خود بھی این 91 اور پی پی 99 سے بھی چونکہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پی پی جو 90 ہے اس سے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے نظر عباس کھواوڑ کو لیا ہے. تو اس طرح وہ تینوں جو سیٹیں ہیں وہ ان کے لیے مجبوری بھی ہے اور قیادت کا حکم بھی ہے. تو جب تک ڈھانڈلا برادران کا تعلق ہے، چونکہ ان کے میاں برادران سے خاصا تعلق رہا ہے، اور ظفر خان ڈھانڈلا صاحب کا، تو یہ میاں برادران کی خواہش پر ڈھانڈلا برادران نے شہباز شریف سے ملاقات کی. میاں نواز شریف سے بھی کرنی تھی لیکن وہ ملاقات نہ ہو سکی ان کی مصروفیت کی وجہ سے. تو انہوں نے واضح طور پر انہیں کہا کہ یہاں جو ہے ہم آزاد حیثیت سے لڑیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ ہم کس جماعت میں جاتے ہیں. لہٰذا آپ ہلکا اوپن اگر چھوڑ سکتے ہیں تو اوپن چھوڑ دیں، کیونکہ ادھر سے جو استحکام پارٹی ہے وہ بھی بی ٹیم ہے نون لیگ کی. تو ادھر سے چونکہ نمانی الیکشن مکمل پینل کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ان کے لیے واقعی یہ ایک مجبوری بن گئی کہ اب ان 4 سیٹوں کو تو کم از کم اوپن چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح انہوں نے ڈھانڈلوں کی تجویز کو مانتے ہوئے نون لیگ نے اوپن چھوڑ دیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ نون لیگ کا اب یہاں سے کوئی امیدوار ہوگا. تو اس طرح عوامی خدمت محاذ جو مقامی سطح کا ایک گروپ ہے، تو مجید خان خنان خیل نے نون لیگ اپنے الیکشن لڑنے کے ساتھ ساتھ مقامی گروپ کو بھی جوائن کیا ہے. اس سے کچھ یونین کونسلیں جو تحصیل بکر میں آتی ہیں تو اس میں چونکہ ڈھانڈلوں کا سر رسوخ ہے یا جہاں مطلب ہے انہوں نے ووٹ لینے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ بکر کے کسی گروپ کے ساتھ ادھر کے گروپ کا الحاق ہو. جی اچھا شاہ صاحب، کھواوڑ خنان خیل اتحاد جو ہے وہ تو پایا تکمیل کو پہنچا. ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ابھی تک پینڈنگ ہے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین جو ہیں، ہمارے ضلع کے عوام جو ہیں ابھی تک گوں مگوں کی صورتحال میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اترا اور ڈھانڈلا اتحاد جو کبھی سنتے ہیں کہ بس ہو گیا جی. اور اس حوالے سے ملک ظہیر احمد اترا صاحب نے بھی ہمارے نیٹ ورک کے اوپر ہی ہمیں بتایا تھا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈھانڈلا خاندان یا ڈھانڈلا گروپ میں عوامی خدمت محاذ کے ساتھ وہ شمولیت اختیار کریں گے. اس بارے میں کوئی لیٹسٹ صورتحال جو آپ کے سامنے آئی ہو؟ اصل میں چونکہ عبد المجید خان خنان خیل کو بھی ایک امیدوار چاہیے تھا. ایک امیدوار جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ سرے سے یعنی موجود نہیں ہے اور وہ آؤٹ ہے، اور پھر وہ پی ٹی آئی پر ہی بضد ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. لہٰذا ان کے ساتھ اتحاد ناممکن تھا. اور اسی طرح جو نمانی گروپ ہے ان سے بھی اتحاد نہیں ہو رہا تھا، ان کا پورا پینل ہے. تو اس لیے
خواوڑوں کے علاوہ مجید خان کے پاس کوئی نہیں بچتا تھا. وہ اتحاد تو ہو گیا. اب اتحاد کا جو اترا خاندان اور کھواوڑ خاندان کا آپس میں کوٹلہ جام کے کھواوڑوں کا یعنی ملک امجد کھواوڑ اور ظہیر اترا کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ شاید حل ہو جائے جلدی. اگر حل ہو گیا تو ان کا ایک ہی امیدوار پی پی 92 سے آئے گا، اگر نہ حل ہوا تو پھر دونوں الیکشن لڑیں گے. شاید آزاد حیثیت سے لڑیں یا کسی گروپ کی طرف سے لڑیں. اچھا شاہ صاحب، آخری سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کھواوڑ خاندان اور کیونکہ اترا خاندان کے درمیان قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں اور ایک نیچرل الائنس بھی صورتحال میں، جبکہ ظہیر احمد اترا صاحب نے نیوانی گروپ کو خیر آباد کہہ دیا، ایک نیچرل الائنس جو ہے وہ بھی کریٹ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اترا اور کھواوڑ خاندان کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ دریا خان پہ کی سیٹ کے اوپر آپ لڑ لیں اور جو بکر کی سیٹ ہے اس پہ میں لڑ لیتا ہوں؟ سبت الحسنین بھائی، چونکہ دریا خان اترا خاندان کو کوئی اتنا ہلکا اثر نہیں ہے، لہٰذا اس سیٹ پر وہ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر جہاں تک آپ رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا بے رحم کھیل ہے سیاست جو ہے. یہ باپ بیٹا بھی اور ماں بیٹی بھی آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی ہر شخص اقتدار کے لیے اور مفادات کے لیے اڑا ہوا ہے اور یہاں وڈیرا شاہی ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں دیکھتے رشتہ داری کو. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین، یہ جو الیکشن ہے، الیکشن 2024، یہ اپنی کنٹروورسیز کو ساتھ لیے اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس مرحلہ کی جو سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ کاغذات نامزدگی کا جمع ہونا ہے. وہ آج ہو رہے ہیں اور کل تک وہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ اسکروٹنی کا اور باقی مراحل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوتے چلے جائیں گے، اور الیکشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ جو نظر آ رہا ہے صورتحال، تمام تر تحفظات کے باوجود، تمام تر چیمہ گوئیاں کے باوجود 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. میں ہوں سبت الحسنین، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.